ان الامت لو علی ينفعوک بشیء، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوک بشیء الا قد كتبه اللہ لک، ایک ذرا بھی شیء ان میں تنوین تقلیل کیجیے، ایک تھوڑا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کے مرضی کے بغیر۔ اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا بھی تمہارے حمایت میں ہو، تمہیں ذرا بھی فائدہ پہنچا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو، تمہارا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا مخالف اور آگ میں ڈال رہا ہے، آگ رسیوں کو جلاتا ہے اور اس کے ایک بال بھی نہیں جلاتا۔ آگ پر حکومت کس کی ہے؟ پانی پر کس کی ہے؟ یا اللہ، تو ہمیں اس کا احساس کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا کی کوشش کریں۔ ایمان ہمارا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس پرائمری کا تعلیم ہے، پرائمری، تو اس سے پوچھے تمہارا تعلیم ہے، ان پڑھ ہے یا تعلیم والا ہے؟ تعلیم ہے۔ کتنا ہے پرائمری؟ تعلیم تو ہے لیکن پرائمری تعلیم پر تو کچھ ملتا ہے۔ ہمارا پرائمری والا ایمان ہے۔ صحابہ نے ایمان میں ڈبل ایم اے کی۔ تو امن لانے کے لیے اتنا قرآن کا یقینی نسخہ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تھوڑا خود بھی معرف القرآن کو پڑھو، اس میں لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، تقی عثمانی صاحب کا والد، 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی تیسری رکوع کی شروع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتے، قرآن سے نکلی ہوئی یہ بات۔ کیا لکھا ہے یہاں؟ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن۔ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن، گارنٹی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا پھیلا اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے لیکن بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے۔ انسان اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا، جانور ہوتا ہے، واحد ذریعہ ہے، دوسرا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، قرآن ثابت کرتا ہے، جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے، ہاں، جو انسان کے تمام مسائل مشکلات کا حل ہے۔ اور اب اتنی پیاری بات لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے دل و دماغ پر چل جائے اور اس کی حال بن جائے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی۔ تو یہ دنیا بھی اس کے لیے، آگے کیا فرماتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جبریل سے بھی بے نیاز ہے۔ جبریل مدد کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ فرماتے ہیں اما الیک، تو درمیان میں حائل کیوں بنتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے، بالا تر۔ اس کا روڈ کوئی روک نہیں سکتا ہے، راستے کوئی، حکومت راستے بند کرتا ہے نا، اس کا پرواز ہوا پر ہے، کوئی روز کے روڈ روک نہیں سکتا، اس عقیدے کا حامل۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبانی لا الہ الا اللہ کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اندر میں اتارنا ہے، اس کو اندر میں۔ پھر فرماتے ہیں آج مسلمانوں کی تعداد کروڑوں ہے اور اتنے کی، لیکن صرف زبانی جمع خرچ ہے، ایمان اس کے دلوں میں اندر اترا ہوا نہیں ہے۔ ورنہ ان کا بھی یہ حالت ہوتا جو ہمارے بزرگوں کا ہوتا کہ نہ کسی کے بڑی طاقت سے مرغوب تھی، نہ کوئی اس پر اثر انداز ہوتا تھا۔ صحابہ کرام جو تھوڑے عرصے میں ساری دنیا پر چھا گئے، ان کی قوت اس کلمے میں مضمر تھی، اس حقیقت ایمان میں مضمر۔ اور دیکھو جو چیز زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی وہ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ انسان کو ہوا کی کتنی ضرورت ہے؟ آکسیجن کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ روزانہ کتنا آکسیجن استعمال کرتا ہے،
کوئی بل آتا ہے؟ مفت، احساس بھی نہیں ہوتا، سانس لیتے ہیں، آکسیجن چلا جاتا ہے، ادھر اسپتال میں جاؤ تو پھر حساب لگاتے ہیں۔ ہاں، پانی اللہ نے عام کر دیا، ضرورت ہے تو ایمان بھی اللہ نے آسان کر دیا، مشکل نہیں ہے۔ ہاں، مولانا محمد عمر پالنپوری لسان الدعوہ تبلیغ کے زبان تھے، وہ فرماتے تھے ایک ہی ایمان کا بنانا، ایک ہی ایمان کا بنانا، ایک ہی ایمان کا پکانا، ایک ہی ایمان کا بچانا، ایک ہی ایمان کا پھیلانا، چار چیزیں ہیں۔ ایمان بنانا بھی ضروری ہے، ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان بنتا ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام دعوت لے کر آئے تھے، دعوت کیا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے، بس ہماری زبان پر یہی ہو۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے جب چپے چپے پر اللہ کی بڑائی بیان نہ کیا جائے اس وقت دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ اللہ کی بات ہو، اے لوگوں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن واقعات ہے، قارون کے پاس خزانے سے نہیں بچایا، تمہیں تمہارے دنیاوی نقش اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا ہے اگر تو اللہ کے کو ناراض کرو گے۔ اگر اللہ کو ساتھ لو گے تو ساری دنیا تمہارا ایک بال بھی بگا نہیں کرتے، تم اللہ کو ساتھ لینے میں لگ جاؤ۔ اللہ ہر ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایمان بنتا ہے دعوت، ایمان میں ہمارے ایک پیاری بات بیان کرتا ہوں، آیت صحابہ میں توجہ سے سن۔ علقمہ ابن حارث، کون ہے؟ علقمہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے قوم کے 6 7 آدمی آ گئے، نبی علیہ السلام کو سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور بڑے ان کے سلام سے خوش ہو گئے، تو فرمایا ما انتم، من انتم کہنا چاہیے لیکن ما انتم کہا، علماء طلباء جانتے، انہوں نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اگر ہمیں کہا جائے کہ تم کون ایمان والے، وہ صحابی بھی کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ایمان کا تمہارے ساتھ کون سا ثبوت ہے؟ تمہاری ایمان کا دعویٰ جو کیا اس کا ثبوت پیش کرو، اس کا کوئی؟ تو فرمایا 15 حصلۃ، 15 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5 امرتنا و5 امرتنا اصحابک و5 تخلقنا بها فی الجاہلیہ، 5 باتیں وہ ہے جو تم نے ہمیں بتائیں، 5 تمہارے صحابہ نے بتائے، اور 5 ہمیں باپ دادا کے طریقے ابھی تک کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں روکیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا نہیں کون سے 5 باتیں ایمان کی بتائی؟ فرمایا ہاں نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایمانیات یہ آپ نے بتایا۔ میرے صحابہ نے کیا بتایا ہے؟ وہ 5 بنا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ فرمایا کہ وہ جاہلیت کی باتیں بہت پیاری، یا اللہ ہمیں ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے، ان کے ساتھ جاہلیت میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ ایمان کی نشانی بتاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ الشکر عند الرخاء، جب خوشی آتی تو اللہ کی شکری نہیں کرتے، شکر کرتے، شکر زبانی نہیں ہے، کسی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ نہ شکری ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی کی شادی کرائی تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ نہ شکری ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتا ہے۔ الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء، تکلیف آتی ہے تو ان پر، اور تیسری بات بڑی پیارے ہے، والرضا بمر القضاء، جو اللہ ہمارے بارے میں فیصلے کرتے اللہ سے شکایت نہیں کرتے، اللہ سے یا اللہ آپ نے مجھے بیمار رکھا، مجھے غریب رکھا، بس اللہ نے جو مجھے رکھا ہے اس حال پر، اس پر اللہ سے راضی ہے۔ والصدق فی مواطن اللقاء، اور جب میدان میں آتے ہیں تو میدان چھوڑتے نہیں ہے، دشمن کے مقابلے میں میدان نہیں چھوڑتے۔ اور 5ویں بات وترک الشماتۃ بالبلاء اذا حلت بالاعداء، دشمن کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے۔ ہم خوش ہوتے یا نہیں؟ وہ جاہلیت میں دشمن کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے،
شیخ صدی رحمہ اللہ فرماتے اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی یہ مانیز جاویدانی نیست، اگر آج دشمن مر گیا تو یہ خوشی کے بعد کل تمہیں بھی مرنا ہے، دشمن کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام ان باتوں کو سن کر اتنا خوش ہوئے، فقہاء ادباء کادوا یکونوا انبیاء، یہ تو بڑے فقیہ لوگ ہیں، قریب تک کے نبی تھے۔ آگے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 باتیں مجھ سے اور بھی سیکھو تاکہ تمہارے ایمان پہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں۔ 5 اور 20 ساتھ میں لاؤ 20 ہو جائے، شل وہ مجھے نا ایک فلانی شل کھڑا 20 ہو جائے گی۔ 5 باتیں یہ مشکل ہے، ہماری منہ میں پانی آتا ہے لیکن مشکل ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، ان کو بھی آپ نے توفیق دیا تھا۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہیں سکتے، مال چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا جمع نہ کرو کہ کھا نہیں سکتے ہو، چھوڑ جاتے ہو۔ ولا تبنوا ما لا تسکنون، اور اتنی بڑے بڑے گھر تعمیر نہ کرو جس میں رہتے نہیں ہے، 1 کمرے کی ضرورت ہے تو 10 بناتا ہے، پوچھا جائے گا یہ مال اس لیے تھا۔ ولا ترغبوا فيما عنه تنزلون، اس چیز کے ساتھ دل نہ لگاؤ جس کو کل چھوڑنا ہے، دنیا کی چیزیں چھوڑنی ہے، ان کے ساتھ دل نہ۔ وارغبوا فيما إليه تسيرون وفيه تخلدون، اس چیز کے ساتھ دل لگاؤ جو جہاں تمہیں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آخر پھر واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ تو ہم تو بس صرف کلمہ پڑھا ہے، باقی اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب کرے۔ تو ایمان بنتا ہے دعوت سے۔ اور دیکھو مولانا یوسف رحمہ اللہ، یہ بالکل پکی بات ہے، تجربہ شدہ بات ہے۔ ایک تو زبان پر اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا، ہر میدان میں کہو، اس لیے کہ میرا دل مان کہ اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، زبان سے بھی مخلوق کے نفی، کوئی حاجت روا مشکل نہیں۔ دوسری بات مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، جب دین دنیا کا مقابلہ آ جائے، دنیا تمہیں ادھر بلاتی ہے اور دین ادھر، تو دنیا کو چھوڑ کر کے دین کے لیے جاؤ گے، اس سے تم ایمان میں ترقی آ جائے، ایمان میں ترقی آ جائے۔ یہ تجربہ کرو۔ اگر تبلیغ کا کام کرتا ہے لیکن جب دنیا پر چوٹ آتا ہے تو نہیں جاتا ہے، یہ ساری زندگی تبلیغ کرے گا، اس میں ایمان میں ترقی نہیں، اس کی ایمان میں ترقی ہوگی کہ جتنا بھی ضروری کام ہے اللہ کا حکم کے مقابلے میں سب کو پیچھے کر، سب کو پیچھے کر۔ ایک بڑی عجیب بات یہاں ایک شیخ الحدیث نے بتائی تھی، نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد، یہ توجہ سے سنو، نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد، کس کے وفات کے بعد؟ وفات کے بعد مدینہ کے قریب بستیاں مرتد ہو گئی، مدینہ کے قریب۔ تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلد کیسے اسلام کو چھوڑ کر گئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نبی پر ایمان لایا ہے اور پھر اتنی جلدی، یہ اتنا کیوں ہو گیا؟ تو مفتی محمد شفیع صاحب نے بتایا کہ کتاب ہے مقام صحابہ، اس میں یہ وجہ لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، توجہ سے سنو، جب دین کا تقاضا آتا تھا، دین کو تو وہ جب دین کا تقاضا آتا تھا تو اپنے آپ کو پیچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی دوسرا پورا کرے گا، میرے تو اپنے ضرورت ہے۔ تو اس کی سزا میں اللہ نے ایمان سے بھی محروم کر دیا۔ ایک گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، ایک نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی اللہ اگلے نیکی کا در، ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعد، ایک نیکی کر دی اللہ تمہارے لیے دوسرے نیکی کا دروازہ، وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعد، ایک نافرمانی کی یہ دوسرے نافرمانی کا دروازہ کھول دیتا۔ تو بھائی ڈرنا چاہیے، کتنے دن کے تقاضے آتے ہیں ہم پیچھے کرتے ہیں، اور پھر بھی روتے ہیں کہ ہمارے پریشانی تو اس لیے ہے۔ ایمان بنانا ہے
ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان پکتا ہے قربانی سے، ایمان پکتا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بیان کہ میں اصل میں دیہاتی آدمی ہوں۔ جب میں اسکول پڑھ رہا تھا 74 میں نے میٹرک کی ہے، اسکول پڑھ رہا تھا، ہمارے بستی میں 7 مسجد تھی، تو پورے بستی میں ایک گھر اینٹوں کا تھا اس زمانے میں۔ کتنے کا؟ ہم نے پورے بستی میں ایک گھر پکا تھا، باقی سارے وہ مٹی کے گھر تھے۔ اب میرے خیال میں ایک گھر بھی آپ کو وہاں کچا نظر، کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے بھائی یہ روزانہ لکھوائی اور یہ نہیں کر سکتے، قرض لیتے ہیں لیکن مکانوں کو پکا بناتے ہیں۔ مکان پکا بنانے کی فکر ہے لیکن ایمان پکا بنانے کی کسی کو بھی فکر، ایمان پکا بنانے کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ ہاں، کہ ہماری ایمان میں کمی ہے، ایمان میرا مضبوط پکا بن جائے۔ جیسے کچی اینٹ بارشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پکی اینٹوں پر بارش پر، اس طرح ہمارے ایمان حالات آ جاتے ہیں تو بہہ جاتے ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ حالات میں بدلتا نہیں ہے۔ ہاں، ایمان اصل ہے، ایمان بنتا ہے قربانی سے۔ قربانی کرو گے تو چمکو گے، نہیں کرو گے تو مٹو گے۔ مولانا، میں اپنے طرف سے باتیں نہیں کرتا ہوں، یہ پکی بات ہے مولانا یوسف رحمہ اللہ۔ جو مذہب، یاد رکھو، جو مذہب فرماتا ہے، یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے الفاظ ہے، ان لوگوں کے الفاظ میں ایسی جاذبیت ہے کہ آدمی کا دل کھینچتا ہے۔ جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا، جو مذہب قربانیوں سے چلا تھا، مال سے نہیں چلا تھا، ملک و مال سے نہیں چلا تھا، قربانیوں سے چلا تھا، جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا، آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے مٹ رہا ہے۔ آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے ہر آدمی کہتے ہیں میرا تو دکان ہے، میری تو بیوی ہے، میرا تو بچے ہیں، میرا تو ملازمت ہے۔ یہ دین بھی کسی کا ہے؟ صحابہ کی یہ چیزیں نہیں تھے کہ قبریں بنائی ہے، ان کی بیوی بچے نہیں تھے، دنیا کے کونے کونے میں قبریں بنائی۔ جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا، آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے مٹ رہا ہے۔ یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو چمکا کر چمکے، یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو، صحابہ کو چمکایا یا نہیں چمکایا؟ کتنا چمکایا؟ ابھی 14 صدی کا ایک چرسی آدمی، پوڈری آدمی، اس کے سامنے آ کر کوئی آدمی بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں گالیاں دے گا تو جان دینے کے لیے تیار ہے، نہ اس کا بھائی ہے نہ رشتہ دار ہے۔ 1400 سال ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خود نماز بھی نہیں پڑھے گا لیکن صحابی کی گالی کو برداشت نہیں کیا تھا صحابہ۔ اللہ نے چمکایا، یہ تو دنیا، اصل اس کا چمکانا تو آخرت میں ہوگا کہ بلال نبی علیہ السلام کے اونٹنے کا مار پکڑی ہوئی آگے آگے جائے۔ یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو چمکا کر چمکے گا، یہ گرے گا تو قربانی نہ دینے والوں کو مٹھا کر گرے گا۔ یہ گرے گا، آج مسلمان اس لیے مٹ رہا ہے، یقین کرو کوئی اور وجہ